پاکستان تحریک انصاف کے جو مظاہرین بیٹھے تھے ان کی اب باقاعدہ گرفتاریوں کا آغاز ہو گیا ہے. آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں گرفتاریوں کا آغاز ہو گیا ہے. بلو ایریا میں پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. یہ آپریشن بلو ایریا، اس کے قرب و جوار، ڈی چوک کے اطراف، یہ تمام تر علاقہ جو کہ اس وقت مظاہرین میں گھرا ہوا تھا، ان کے خلاف اب باقاعدہ طور پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، گرفتاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا. پی ٹی آئی احتجاج کے تناظر میں حکومتی حکمت عملی پر غور ہوگا. ملک کی مجموعی سیاسی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. پاکستان خونریزی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا. پرتشدد کارروائیاں ناقابل قبول اور انتہائی قابل مذمت ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت. کہا پوری قوم رینجرز اور پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہداء کے جسد خاکی کو کاندھا دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور دیگر حکام بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروس کے صدر کے اعزاز میں عشائیہ. بیلاروسی وفد اور پاکستانی کابینہ کے ارکان نے شرکت کی. پولیس کو مظاہرین سے نمٹنے کا اختیار مل گیا. ڈی چوک تک پہنچنے والے پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار. ذرائع کے مطابق ڈی چوک کے اطراف سیکٹرز میں قائم تمام مارکیٹس بند کرا دی گئیں. پاک فوج نے ریڈ زون میں پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا. انتشار پھیلانے والوں کو موقع پر گولی مارنے کے احکامات. ذرائع کا کہنا ہے کہ قیادت کرنے والوں سمیت اہم رہنماؤں کی گرفتاری کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں کل بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے. بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا نہیں کیا جا سکتا تو انہیں بہتر سہولتیں دی جائیں. بانی پی ٹی آئی کو 36 گھنٹے سے سیل کے اندر رکھا گیا ہے، باہر نہیں نکالا گیا. ہماری ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے بات چیت نہیں ہوئی. ہمارے ذریعے علی امین گنڈا پور سے بات کی اور تجاویز دی. بیرسٹر سیف کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا حکومت کی جانب سے سنگجانی پر دھرنے کی تجویز آئی تھی. بانی پی ٹی آئی بھی سنگجانی میں احتجاج کے لیے تیار تھے. آج صورتحال تبدیل ہوئی، حکومت سنگجانی سے پیچھے ہٹ گئی. شیل یا کنچے چلا کر کسی کو رہا نہیں کرا سکتے، ریاست کا صبر نہ آزمائیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے ریاست کی کوئی کمزوری نہیں، دہشت گردوں اور افغان شہریوں کو ڈھال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہ بی بی آئی ہے لاشیں اور خون دینے، اسی لیے علی امین کو کہتی ہے لیڈ کریں. آپ آئیں، ڈی چوک آئیں، ہم کنٹینر کے آگے کھڑے ہیں، پیچھے نہیں. پی ٹی آئی مظاہرین کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچ گئی. پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا راستہ روکنے کی کوشش. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور مظاہرین کی قیادت کر رہے ہیں. قافلہ ڈی چوک کے قریب
علی امین گنڈاپور سے قافلہ آگے نہ بڑھانے پر کارکنان کی تکرار، قافلہ جلد ڈی چوک لے جانے پر اصرار۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے احکامات تک ہم نے ڈی چوک سے آگے نہیں جانا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن رہنے کا درس دیا۔ پرامن احتجاج میں غلط لوگ شامل کرائے جائیں گے جو ماحول خراب کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرامن طریقے سے دھرنا کرنے دو، کسی کا باپ بھی ہم پر ظلم کا نظام مسلط نہیں کر سکتا۔ حقلہ انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج۔ بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر نامزد حقلہ انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے، پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا، کانسٹیبل مبشر کو اغوا کیا، حقلہ پل کے نیچے پھینک کر فرار ہوئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جان بر نہیں ہو سکے۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 28 ستمبر کے احتجاج سے متعلق مقدمے کی اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ آج مکمل ہوا تھا۔ بیلاروس کے صدر کو بھی پاکستان کی صورتحال پر تشویش۔ معزز مہمان نے کہا، ہمیشہ پاکستان کی صورتحال پر تشویش رہی ہے، تازہ واقعات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ بولے وہی ملک سلامت رہیں گے جن کے عوام متحد ہوں گے۔ عالمی طاقتیں پاکستان کی موقف سے خوش نہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد میں تیزی سے پیش رفت کرنی ہے۔ زراعت اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانا ہوگا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، وفود کی سطح پر بات چیت کا اعلامیہ جاری، دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، بیلاروس کے صدر کا پاکستان کے عوام کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں پر پیش رفت کے لیے 2 ہفتے بعد وفود کی سطح پر بیلاروس میں ملاقات ہوگی۔ عدلیہ کا کردار انصاف کا دفاع اور دراندازیوں کی فوری مزاحمت کرنا ہے۔ جج کی بہادری کا اندازہ دباؤ اور مداخلت کے خلاف ثابت قدم رہنے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں اضافی نوٹ لکھا، ذوالفقار بھٹو کا مقدمہ سیاسی ٹرائل کی کلاسک مثال ہے۔ سیاسی ٹرائل میں من پسند نتائج کے لیے غیر شفاف طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ عموماً سابق اتحادیوں کے ہی بیانات لے کر گواہ بنایا جاتا ہے۔ بھٹو کیس میں تفتیش کی منظوری غیر قانونی طور پر دی گئی۔ بھٹو نے خود کہا تھا صحرا میں پھول نہیں کھل سکتے، آئین کی چھتری تلے ہی عدلیہ آزاد رہ سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا، امرانہ دور میں ججوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی اصل طاقت عہدے پر فائز رہنا نہیں، آزادی قائم رکھنا ہے۔ جسٹس دوراب پٹیل نے بھٹو کیس میں جرات مندی سے اختلاف کیا۔ بھٹو ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ 5 جولائی کو جاری ہوا تھا۔ پاکستان میں موجود سری لنکا نے ٹیم کا واپسی کا فیصلہ،
پاکستان شاہینز کے خلاف باقی 2 ون ڈے میچز نہیں کھیلے جائیں گے. سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اپنی اے ٹیم کو پاکستان سے واپس بلا لیا. ذرائع نے بتایا پی سی بی اور سری لنکن بورڈ نے مشاورت کے بعد دورہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا. سری لنکا اے ٹیم کو کل اور 29 نومبر کو اسلام آباد میں ون ڈے میچ کھیلنا تھا. چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کا فیصلہ جمعے کو ہوگا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بورڈ میٹنگ طلب کر لی. بورڈ میٹنگ کا ایجنڈا تمام بورڈ ارکان کو بھیج دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے شیڈیول سمیت مختلف آپشنز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. آپشنز میں ہائبرڈ ماڈل، منتقلی اور التوا شامل ہے. بھارت ایونٹ کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر چکا. پاکستان نے ہائبرڈ ماڈل تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. آئی سی سی کو براڈ کاسٹرز کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے. زمبابوے میں شاہینوں کا پلٹ کر وار. پاکستان نے دوسرے ون ڈے میں زمبابوے کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی. گرین شرٹس نے 146 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا. سائم ایوب کی شاندار بیٹنگ، 113 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی. سائم نے پاکستان کی طرف سے تیسری تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا. عبداللہ شفیق 32 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. پاکستانی اسپنرز کا بھی خوب جادو چلا. 9 وکٹیں لے کر میزبان ٹیم کو 145 رنز تک محدود رکھا. ڈیبیو کرنے والے ابرار احمد نے 4 شکار کیے. سلمان علی آغا نے 3 وکٹیں حاصل کی. سائم اور فیصل اکرم نے 1-1 شکار کیا. پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی. فیصلہ کن مارکا جمعرات کو ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی. 100 انڈیکس میں 3505 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 95,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. مارکیٹ 94,574 پوائنٹس پر بند ہوئی. کاروبار کے دوران 3899 پوائنٹس کی کمی بھی دیکھی گئی. جماعت اسلامی نے پاناما اسکینڈل کے معاملے پر نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر لی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پاناما اسکینڈل سے متعلق درخواست نمٹا دی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے پاناما اسکینڈل کے بعد مخصوص کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی. باقی مقدمات کہاں گئے معلوم نہیں. نئی ترامیم کے مطابق نیب ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا نیب سے داد رسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ جائیے گا. پاک افغان سرحد سے خوارج کے گروہ کی دراندازی کی کوشش. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے گروہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. پاکستان بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا. توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خوارج کو استعمال نہیں کرنے دے گی. صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے. سردوں میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا. استور اور گوپس میں -4، گلگت اور کالام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سوات کی وادی کالام میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی. سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا. ٹھنڈے ٹھار موسم کا لطف اٹھایا. حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری.
24 घंटे में 31 अफराद शहीद हुए। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए आज इस्राएली काबीना का इजलास हुआ। जंगबंदी के इम्कान पर खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.5% कम होकर $73.2 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WT खाम तेल की कीमत 2.6% कम होकर $69.2 फी बैरल हो गई। इसराइली दहशतगर्दी का शिकार गजा वालों पर नई मुश्किल आन पड़ी। 2 दिन से जारी बारिश से दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 10,000 खेमे बह गए। खान यूनुस, बीरुल बला और रफा में सैलाब से 4.5 लाख अफराद मुतासर। बेघर अफराद को मौसम की सख्ती के साथ खुराक की किल्लत का भी सामना। फलस्तीनी हुक्काम ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मदद की अपील कर दी। शुमाली गजा में इस्राएली तैयारों की बमबारी में 11 फलस्तीनी शहीद हुए। डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने के बाद पहला बड़ा रिलीफ मिल गया। 2020 के इलेक्शन में मुदाखलत का केस खत्म। अदालत ने स्पेशल कौंसिल की दरख्वास्त कबूल करते हुए इंतखाबी बगावत का मुकदमा खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने खुफिया दस्तावेजात का मुकदमा भी खारिज करने की अपील की। कहा, आइन का तकाजा है, सदर पर गैर जरूरी तौर पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से दरामदात पर 25%, चीन से आने वाली अशिया पर 35% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, 20 जनवरी को दस्तखत कर दूंगा। बांग्लादेश में तलबा बांग्लादेश में तलबा ग्रुपों में खूनी तसादुम, ढाका की सड़कें फिर मैदाने जंग बन गई। तलबा का एक दूसरे पर डंडों से तशद्दुद। हुक्काम ने बताया 3 कॉलेज के तलबा तंजीमों में झड़पें हुई। डॉक्टर महबूबुर रहमान मुल्ला कॉलेज की इंतजामिया ने अपने 3 तलबा की हलाकत का दावा कर दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 100 से ज्यादा तलबा जख्मी हैं। कशीदगी के बायस पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। और कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला सफारी पार्क मुंतकिल। हथनी को कंटेनर में सफारी पार्क लाया गया। खुसूसी इंक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। सफारी पार्क में मधुबाला की बहनें सोनिया और मलाइका पहले से मौजूद। मेयर कराची का कहना है, मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने का सेहरा फुल पोस्ट हो जाता है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस जारी। पाकिस्तान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने 146 रन का हदफ 13वें ओवर में पूरा किया। मोहम्मद सफदर ने 42 और नेमतुल्लाह ने 34 रन की इनिंग खेली।